اس کے بعد بدن کی سلامتی، جسم ہمارا کیسے سلامت رہے۔ اس کے لیے دیکھیے، مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ظاہری جو ظاہری شکل میں ہوتی ہے، اور ایک باطنی جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہم اکثر اسباب اختیار کرتے ہیں ظاہری سے بچنے کے، اور باطنی اتنی فورسز ہمارے اوپر حاوی ہوتی ہیں، اتنی انرجیز ہمارے اوپر حاوی ہوتی ہیں، اتنی بینگس، وہ نیگیٹو بینگس ہم پر حاوی ہوتے ہیں، اور ہماری آنکھ بند کرنے سے روشنی ختم نہیں ہو جاتی۔ جب کس سے کہا گیا کہ لائٹ بند کرو، کہا آنکھیں بند کرو، لائٹ خود بند ہو جائے گی۔ جیسے وہ ایک جانور بھی ہوتا ہے، وہ اپنا سر برف میں رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں چھپ گیا، لیکن وہ ظاہر ہوتا ہے۔ جب بلی طوطے کے پنجرے کے پاس آتی ہے، کبوتر کے پاس آتی ہے، تو اپنی آنکھیں بند کر دیتا ہے، لیکن آنکھیں بند کرنے سے بلی نہیں چلی جاتی، وہ بلی آ چکی ہے، اب اس چیز کا سامنا کرنا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں بھی ہو گیا ہے کہ ہم ڈینائی کر رہے ہیں کون سی نیگیٹو فورسز، کون سے جنات، کون سے شیاطین، کون سی آسمانی بلائیں ہم نے تو نہیں دیکھی، جنہوں نے دیکھی اپنی آنکھوں سے انہوں نے ہم تک بات پہنچا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بات ان تک کس نے پہنچائی؟ بذات خود اللہ تعالیٰ نے۔ ان کو کس نے سکھلا دیا؟ بذات خود اللہ تعالیٰ نے۔ ان نے ہم تک یہ بات پہنچائی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں۔ تو زمینی بلاؤں سے زیادہ آسمانی بلائیں ہیں، ظاہراً بلاؤں سے زیادہ غیباتی بلائیں ہیں، اور ان سے کیسے بچا جائے؟ دیکھیں، آپ اسی سے بچ سکتے ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے اسے آپ بچ کیسے سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں کچھ وظائف دیے گئے، ہمیں کچھ قرآن کی ایسی سورہ ہیں جو ہمیں ایک پروٹیکٹیو شیلڈ عطا کرتی ہے، ایک پروٹیکٹیو شیلڈ بن جاتا ہے۔ اب ہم ان کو اس پروٹیکٹیو شیلڈ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ ہم ویزیبل رینج میں دیکھتے ہیں، ویزیبل رینج میں، اور ویزیبل رینج میں 7 کلرز آتے ہیں، رب غور۔ جو لوگ سائنس سے وابستہ ہوں، یا 10th میں بھی یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں کہ ہم صرف ویزیبل رینج دیکھ سکتے ہیں، نہ اس سے اوپر الٹرا وائلٹ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ اس سے نیچے انفرا ریڈ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ تو صرف 2 لیولز کی بات ہوئی، اس سے آگے بے شمار ہے، بے شمار اسپیکٹرم ہے، اور ہم صرف ویزیبل اسپیکٹرم کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو گویا ہماری آنکھیں ویسی نہیں کہ ہم، اسی لیے ہم فرشتوں کو بھی نہیں دیکھ پاتے، حالانکہ مرغا جب اذان دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کتا جب بھونکتا ہے یہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو گویا اس کی آنکھوں میں وہ رینج ہے کہ وہ اس فریکوینسی کو دیکھ سکے، وہ اس اسپیکٹرم کو دیکھ سکے۔ تو آپ کو دکھ نہیں رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہے ہی نہیں۔ تو بدن کی سلامتی، کہا کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان 2 صورتوں کو اہتمام سے پڑھیں اور جسم پر دم بھی کریں۔ اب دم کیسے کرنا ہے دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک ہم نے پڑھا آیت الکرسی، جب ہم نے آیت الکرسی پڑھا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھا، پھر ہمیں ہاتھوں پر پھونکنا ہے، اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر ایسے ملنا ہے، یعنی کہ وہ انرجی ہم نے اپنے ہاتھوں پر ٹرانسفر کی، یا وہ پروٹیکٹیو شیلڈ کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، جو ان کلمات کی برکت ہے، پھر ہم نے وہ پوری باڈی پر رب کر دیا، گویا ہم نے اپنی پوری باڈی کو سیو کر لیا۔ اس کے بعد ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز، فجر اور مغرب کے بعد، فجر یعنی کہ ابھی، اور شام، مغرب کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ، 10 بار چوتھا کلمہ پڑھنا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ مغرب کی نماز کے وقت یا مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ جو چوتھا کلمہ پڑھے، اور چوتھا کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جو یہ 10 مرتبہ پڑھے، صرف 10 مرتبہ، یعنی کہ 1 منٹ کی بات ہے، 60 فرشتے جو مسلح ہوتے ہیں، مسلح یعنی کہ ہتھیاروں سمیت، اور فرشتوں کے وہ کون سے ہتھیار ہوں گے جن سے وہ ان غیباتی بلاؤں کو مار رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، نور کے ہتھیار، 60 فرشتے ایسے کہ جو بالکل اپنے ہتھیاروں کے سمیت ہماری حفاظت کے لیے لگ جاتے ہیں۔ ان کی فرشتوں کی جماعت صبح تک حفاظت کرے گی، اور یہ کرے گی، رواہ ترمذی، یہ ترمذی میں حدیث ہے، شام کے وقت 10 بار
چوتھا کلمہ پڑھنا. تو 60 فرشتے ہماری حفاظت صبح تک کریں گے، وہ بھی نور کے اور ان کے ساتھ غیباتی بلاؤں سے.